یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ سب حدیث سے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت ایمفیسائز کر کے ہم کو بتایا ہے. ایک دفعہ میں کہیں گیا کسی جگہ پہ نماز پڑھنی تھی تو پانی نہیں آ رہا مسجد، میرا وضو نہیں تھا، تو میں اب ڈھونڈ رہا ہوں پانی کدھر. تو باہر ایک گارڈن تھا، تو گارڈن میں گیا تو جو گارڈن میں نا ایک ٹیپ تھا اور اس میں سے لٹرلی دا واٹر واز ٹپ ٹپ ٹپ. میں نے کہا یار اس کو ٹرائی کرتے ہیں. تو یہ ساری جو ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں نے کہا دس از دا ٹائم ٹو پریکٹیکلی ایکچولی امپلیمنٹ دیٹ. نہیں سر، تیمم نہیں ہوتا، پانی ہے نا. جب پانی ہوتا ہے تو تیمم نہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کتنے پانی سے وضو کرتے تھے؟ اپروکسیمیٹلی کتنے لیٹر سے؟ میں نے ایک بندے کو دیکھا وضو کرتے ہوئے پلین کے اندر سیٹ پر بیٹھ کے. میں امپریس بھی ہوا، تھوڑا ناراض بھی ہوا کہ کیا کر رہے ہیں. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا. کوئی وضو کر کے دکھائے گا مجھے؟ آئے گا. کس کو پکڑوں میں؟ آپ کا کیا نام تھا؟ حیدر. ادھر آ جاؤ یار، آپ کی شرٹ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. ادھر یار، ادھر فیسنگ دیز گائز. وضو کریں گے سب سے پہلے کیا پڑھیں، کیسے کریں گے؟ سب سے نمبر 1 چیز، ہاں کانفیڈنس سے بتانا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ سوچنا کہ آپ غلط بتا رہے ہو، آپ نے سوچنا ہے کہ میں ٹھیک بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہاتھ اور بازو دھونا. نہیں، صرف ہاتھ دھونا. سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے. آل دو بسم اللہ، یہ میں پریکٹیکل وضو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کیا تھی جن کو ہم فرائض کہتے ہیں. ٹھیک، تو پہلے ہم پریکٹیکل وضو کر لیں. تو سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھیں گے، ہاتھ دھوئیں گے. پھر نمبر 2 رنس کریں گے. تو ہم پہلے اپنے دانت صاف کریں گے. مسواک سے بھی کر سکتے ہیں، خالی برش سے بھی کر سکتے ہیں، یا کچھ بھی نہ ہو تو انگلی سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے منہ میں پانی ڈال کے اپنے دانتوں کو صاف کریں گے. پھر 3 دفعہ ماؤتھ کو رنس کریں گے. کیسے کریں گے؟ سکوپ میں پانی لیں گے، پھر منہ میں ڈالیں گے اور گارگل کریں گے اور اسپٹ آؤٹ کریں گے. پھر دوسری دفعہ لیں گے، پھر تیسری دفعہ لیں گے 3 ٹائمز. پھر کیا کریں گے؟ ہاں بالکل، ویری گڈ. اب اس کو کبھی نہیں بھولے گا حیدر کو انشاءاللہ. حیدر will never forget it انشاءاللہ. آپ لوگ بھول سکتے ہو، یہ نہیں بھولیں گا، یقین کرو. پھر کیا کریں گے؟ سکوپ میں پانی لیں گے اور ناک میں ڈالیں گے، اور پھر لیفٹ ہینڈ سے. دیکھو جو ہر گندی چیز ہوتی ہے نا اس کو لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، اور جو ہر اچھی چیز ہوتی ہے اس کو رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں. کھانا کے ساتھ ساتھ کھاتے ہیں، پانی کے ساتھ سے پیتے ہیں، اچھی چیزیں ہیں نا. اور جب آفٹر پاسنگ اسٹول اور یورین صاف کس ہاتھ سے کرتے ہیں؟ لیفٹ ہینڈ سے، رائٹ، کیونکہ گندی چیز ہے، گندی جگہ ہاتھ لگا رہے ہیں. تو یہ ایک اصول ہے، ہر اچھی چیز رائٹ ہینڈ سے، ہر بری چیز لیفٹ ہینڈ سے. تو دائیں ہاتھ سے ناک پہ پانی ڈالیں گے، لیفٹ ہینڈ سے اس کو رنس آؤٹ کریں گے. 1 2 اینڈ دین 3. اس کو بھی 3 دفعہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ، ہاتھ دھوئے، 3 دانت، پھر 3 دفعہ رنسنگ ماؤتھ، 3 دفعہ ناک صاف. اس کے بعد منہ دھوئیں گے. منہ جی بیٹا رائٹ ہینڈ سے کیا کریں گے؟ وضو تو ہو جاتا ہے لیکن اٹس ناٹ اے، اسے ایٹیکیٹ سا وضو میں نہیں ہے. اٹس ناٹ ایٹیکیٹ، اٹس ناٹ اے گڈ ایٹیکیٹ، اٹس بیڈ. لیکن اگر کر لیں گے تو وضو تو ہو جاتا ہے آف کورس. ٹھیک ہے، ابھی حیدر نے بتایا. اس کے بعد ہم منہ دھوئیں گے. منہ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ کان سے لے کر فورہیڈ تک. کان تو ادھر ہے، فورہیڈ تو ادھر ہے، تو یہ تو ایسے ہو گیا. ہاں بیسکلی ہیئر لائن سے چین تک، اور ایک ایئر لوب سے دوسری ایئر لوب تک، یہ فیس ہے. ہیئر لائن سے لے کر چین تک انکلوسیو آف چین یعنی، اور ایک ایئر لوب سے دوسری ایئر لوب تک، یہ پورا فیس ہے. اس پورے فیس کو 3 دفعہ دھونا ہے. 1 2 3. لیکن میک شور کرنا ہے کہ کوئی بھی پارٹ آف دا فیس شوڈ ناٹ ریمین ڈرائی. کیونکہ ابھی جب ہم بات کریں گے کہ کیا چیزیں نیسیسٹیز ہیں، اس میں سے ایک فیس ہے. کئی دفعہ اس میں نا گڑبڑ ہو جاتی ہے. گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ ہم منہ دھوتے ہیں لیکن یہ ڈرائی رہ جاتا ہے، یہ ڈرائی رہ سکتا ہے. ٹھیک، تو کیا کریں گے؟ ہم پانی لیں گے، منہ میں کر کے اچھے طریقے سے وی شوڈ میک شور کہ وی شوڈ ویٹ آل آف دا فیس. اچھے طریقے سے اس کو لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اور داڑھی والے لوگ کیا کریں گے؟ داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک میری طرح کی ہوتی ہے جس میں اسکن نظر آ رہی ہے اسکن نظر ہے نا. میری طرح کی لائٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی ہیوی ہوتی ہے، عبد الوہاب صاحب جیسی ماشاء اللہ. تو کیا ہوتا ہے
تو جن کی داڑھی گھنی ہوتی ہے نا تو وہ دیٹ بیکمز دیئر فیس. اور اگر کسی کی داڑھی لائٹ ہو جیسے میری ہے یہاں سے, دین میک شور کہ اسکن تک پانی پہنچے. ٹھیک ہے, میک شور کہ اسکن تک پانی پہنچے. لیکن جس کی اسکن نظر نہیں آ رہی تو دیٹ ہیئر بیکم دا پارٹ, دیٹ ہیئر بیکم دا فیس. تو لیکن یہ جو داڑھی لٹکی ہوئی ہے, واٹ اباؤٹ دس پارٹ ہوگا, ہم نے کیا کہا تھا, ہیئر لائن سے لے کر چن تک. چن تو یہ ختم ہو گئی, تو یہ تو لٹکی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب وہ یہ فیس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو ہم نے بس یہاں تک دھونا ہے, یہاں تک, ادھر تک دھونا ہے. ابھی تو آپ لوگوں کی داڑیاں نہیں آئیں, انشاءاللہ آج سے 10 سال بعد کریں گے تو ماشاءاللہ ان سب لوگوں بچوں کی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی. کیا بات کر رہے ہیں ہم کہ ہم صرف یہاں تک دھوئیں گے, یہ جو پارٹ ہے اس کو دھونا نہیں ہے, اس کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک, سمجھ میں آ گئی سب کو یہ بات؟ تو فیس کو دھونا ہے 3 دفعہ. جن کی ان سے نہیں لٹکی ہوئی وہ تو سارا دھوئیں گے. سمجھ میں آ گئی سب بات؟ 3 دفعہ فیس دھونا, میک شور پورا ڈرائی, کوئی ڈرائی نہ ہو, پورا ہم لوگ اچھے طریقے سے میک شور کریں گے, ہر چیز کو ویٹ کریں گے. نہیں یار, وہ جو آپ شروع میں بتا رہے تھے, بالکل شروع میں ہم نے, ہاں, بازو دھونا. بازو دھونا پہلے رائٹ پھر لیفٹ, پہلے رائٹ پھر لیفٹ. کہاں تک دھونا؟ کونی, انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایلبو تک. ایلبو تک دھونا انکلوسیو. انکلوسیو کا کیا مطلب ہے؟ انکلوڈنگ دیٹ. اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے, رائٹ, یہ سوکھا رہ جاتا ہے. کئی دفعہ لوگ دھوتے ہیں یہاں تک لیکن یہ ڈرائی رہ جاتا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے, میک شور کرنا ہے کہ پانی, میک شور کرنا ہے کہ جب ہم پانی اس کے اوپر ڈالیں گے تو پورا بیک آف دا ایلبو تک اس کو ہاتھ پھیرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں, یہ سب حدیث سے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت ایمفیسائز کر کے ہم کو بتایا ہے کہ یہ کوئی ڈرائی نہ رہ جائیں. تو اس لیے ہم کو بہت کیئرفل ہونا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں. اٹس ناٹ اے جوک, کیونکہ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. وضو از دا پری ریکوزٹ فار دا پریئرز, جسٹ لائک پیورٹی واز, جسٹ لائک دس ریچول پیورٹی ایز ویل. ٹھیک ہے. اچھا, کیسے بازو دھوئیں گے؟ ٹیپ میں پانی کھولا, کیسے پانی کیسے دھو گے؟ ہاں, یہ ایک طریقہ ہے, دس از ون وے. یس, تو کیا کر سکتے ہیں کہ پانی جو ہے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کو اپنے بازو پہ ڈال دیا تو وہ فلو ہوگا, اور پھر جو فلو یہاں پہ آیا اس کو پکڑ کے پورے بازو میں اس کو ایکسپینڈ کر لیا. دیٹس ون وے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیپ کو ہلکا سا کھولا نیچے ڈال کے, تو 1 دفعہ, پھر 2 دفعہ, اور پھر 3 دفعہ. یہ بھی دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے. بوتھ ویز آر فائن. لیکن پانی ویسٹ نہیں کرنا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ایز لٹل واٹر ایز وی کین. تو ٹیپ جو ہے نا وہ جسٹ ہوتا ہے گشنگ آؤٹ, پورے گھر کو پتا چل رہا ہے کہ ٹیپ کھلا ہوا ہے نا. ہاں, تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا کھولیں تاکہ پانی ویسٹ نہ ہو. ٹھیک, تو پہلے رائٹ ہینڈ اور پھر لیفٹ, رائٹ آرم اور پھر لیفٹ آرم. تو ابھی تک کیا کیا؟ بسم اللہ, دانت صاف, 3 رنسنگ ماؤتھ, 3 ناک صاف, 3 دفعہ فیس, 3 دفعہ رائٹ آرم, 3 دفعہ لیفٹ آرم, ایوری ٹائم ود نیو واٹر, رائٹ. اور جیسے میں نے کہا کہ جب اگر آرم کو ٹیپ کے نیچے کیا تو جب آپ پانی لے کے اس کو پھیلائیں گے تو دیٹس 1 ٹائم, 2 ٹائم, 3 ٹائم, ڈن. پھر کیا کرنا ہے حیدر؟ ہاں, اس کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں مسا کرنا, وائپنگ دا ہیڈ از کالڈ مسا. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جسٹ ویٹ دا ہینڈ, صرف ویٹ کرنا ہے ہینڈ کو, پانی لینا نہیں ہے اسکوپ میں, ویٹ کرنا ہے, اور پھر ایسے کرنا ہے کہ سر کے اوپر سے پیچھے تک وائپ کرنا ہے. ویٹ کرنا ہے صرف ہاتھ کو, سر کے اوپر سے پیچھے لے کے جانا ہے, اور پھر سائڈوں سے آگے لے کے آنا ہے تاکہ پورا سر ہو جائے. گیلا کر کے ایسے اوپر سے اور پھر سائڈوں سے آگے لے آئیں. دیٹ از وائپنگ دا ہینڈ, دیٹس اٹ. لیکن اس کے ساتھ ہم نے کانوں کا بھی مسا کرنا ہے. تو کانوں کا مسا کیسے کرنا ہے کہ جسٹ پٹ یور انڈیکس فنگر ان سائڈ, اور پھر اس کو یہ جو پوری یہ جو کینال بنی ہوئی ہے نا اس کو وائپ کرنا ہے, اور پھر یہ جو تھم سے بیک آف دا ایئرز کو وائپ کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ انڈیکس فنگر سے یہ اندر کا کینال اور یہ تھم سے
outside the ears. تو یہ ہو گیا کانوں کا مسا. تو سر کا مسا اوپر سے پیچھے, سائڈوں سے آگے, اور کانوں کا مسا انڈیکس فنگر سے کنال اور تھم سے بیک آف دی ایئرس. دیٹس اٹ, دس از مسا. اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ یہ نیپ کا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے, کوئی نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈفرینس. کچھ لوگ اس کو یہ بیک آف دا نیک بھی کرتے ہیں, دیٹس فائن. جو نہیں کرتا دیٹس فائن ایز ویل. کیا چیز رہ گئی حیدر؟ پاؤں رہ گئے. پاؤں کو بھی 3 دفعہ دھونا ہے. پہلے کون سا پاؤں؟ رائٹ. کیسے دھوئیں گے؟ کیسے کرتے ہو؟ جنرلی تو پاؤں کو واش بیسن میں ڈالتے ہیں نا. واش بیسن میں ڈال کے تو ہم نے کیا کرنا ہے, 3 دفعہ کیسے کریں؟ وہی جیسے میں نے بتایا, پانی چل رہا ہے تو 1 دفعہ پورا کر لیا, دوسرا کر لیا, تیسری دفعہ پھیر لیا. لیکن میک شور کرنی ہے ایک چیز کہ جو ٹوز کے درمیان ہے نا, اس کو ہم نے ضرور اس کے اندر اس کو عربک میں اس کو خلال کہتے ہیں, کہ اس کے اندر اپنی یہ جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی فنگر ہے نا, ایٹیکیٹ سے ہے, ویسے تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں, کہ جو ٹوز کے درمیان کی جگہ ہے نا اس کو ضرور اندر کریں تاکہ پانی اس میں چلا جائے. اور کہاں تک دھونا ہے؟ اینکلز سمیت, انکلوسیو آف اینکلز. میک شور کہ اینکلز وہ بھی دھلیں. اینکلز کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ رحم کرے, گھٹنے تک دھونا پڑے. ٹخنا. پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. فرسٹ رائٹ فٹ اینڈ دین دا لیفٹ فٹ. میک شور دیٹ وی آر ٹیکنگ واٹر ان سائڈ آور ٹوز. ٹھیک ہے. میک شور دیٹ دا ہیل از بیک آف دا ہیل, اینکل اسپیشلی, ٹخنا, ایڑی, یہ سب گیلا ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ سوکھا رہ جائے, اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. ڈن. یہ وضو ہو گیا. پاؤں بھی چونکہ گندی چیز ہوتی ہے تو اس کو وائپ کرنے کے لیے بھی لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرنا ایٹیکیٹس اچھا ہے. کوئی نہیں کر پاتا تو اٹس اوکے, لیکن یہ ایٹیکیٹس میں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ وضو ہے. اس میں سے 4 چیزیں فرض ہیں. فیس کا دھونا ایٹ لیسٹ ونس, ہاتھوں کو, یہ بازوؤں کا دھونا, ہاتھ اور بازو سارے ادھر سے لے کر ادھر تک, انکلوسیو آف ایلبوز, ان کو کم از کم ونس دھونا 1 دفعہ. سر کا وائپنگ دا ہیڈ ایٹ لیسٹ 1/4, اور پیروں کا دھونا ایٹ لیسٹ ونس ایچ. یہ فرض ہے. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں, کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے, میرے ساتھ ہو چکی ہے, کہ پانی بہت کم ہوتا ہے. ایک دفعہ میں کہیں گیا, کسی جگہ پہ نماز پڑھنی تھی, تو پانی نہیں آ رہا مسجد میں, میرا وضو نہیں تھا. تو میں اب ڈھونڈ رہا ہوں پانی کدھر. تو باہر ایک گارڈن تھا, تو گارڈن میں گیا, تو جو گارڈن میں نا ایک ٹیپ تھا, اور اس میں سے لٹرلی دا واٹر واز ٹپ ٹپ ٹپ. میں نے کہا یار اس کو ٹرائی کرتے ہیں. تو یہ ساری جو ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں, میں نے کہا دس از دا ٹائم ٹو پریکٹیکلی ایکچولی امپلیمنٹ دیٹ. تو میں نے کیا کیا, اس کے نیچے تھوڑا ٹپ سے تو زیادہ تھا, یعنی بالکل اتنا سلو بھی نہیں تھا, لیکن لٹرلی ڈراپس. تو میں نے اس کے نیچے ہاتھ کیا, تھوڑا سا پانی آیا, تو میں نے اس کو منہ کو اچھی طرح سے لے کر پورا میڈ شور کہ دا ہول فیس از ویٹ. اور واشنگ میں ہوتا ہے, اگر 2-3 ڈراپس گر جائے نا, دیٹس اٹ, دیٹس کنسیڈرڈ واشنگ. تو منہ دھو لیا, پھر تھوڑا پانی لے کے بازو کو اچھے طریقے سے کر لیا 1 دفعہ, پھر لیفٹ بازو کو اچھے طریقے سے کر لیا 1 دفعہ. پھر وائپنگ تو آسان ہے, فیٹ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, لیکن اس کو بھی کر لیا. تو 1 دفعہ کر لیا. اگر 1 دفعہ یہ 4 کر لو نا تو وضو ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے, دس کین ہیپن ان یور لائف. نہیں سر, تیمم نہیں ہوتا, پانی ہے نا. جب پانی ہوتا ہے تو تیمم نہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پانی ہوتا ہے تو تیمم نہیں ہو سکتا. پانی ہے, I can see water, I can do wudu. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کتنے پانی سے وضو کرتے تھے؟ اپروکسیمیٹلی کتنے لیٹر سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اراؤنڈ ½ لیٹر, کیونکہ ان کے پاس برتن ہوتا تھا جس کو مد کہتے تھے, تو اس اراؤنڈ ½ لیٹر, اس سے وضو کرتے تھے. ہمارے لیے تو مائی گاڈ کتنا مشکل ہو جائے, ہم تو ½ لیٹر سے ہمارے ناک ہی نہیں صاف ہوتی. ہاں ہو جاتا ہے. میں نے ایک بندے کو دیکھا وضو کرتے ہوئے پلین کے اندر, سیٹ پر بیٹھ کے. میں امپریس بھی ہوا, تھوڑا ناراض بھی ہوا کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ, اس کے پاس پتہ کیا تھا, اس کا اسپرے تھا. اس نے ہاتھ میں اسپرے کیا, چہرے پہ اسپرے کیا, اور بس وہی کر دیا. 2-3 ڈراپس اس کے اپنے کپڑوں پہ ہی گرے. اس کے بعد اس نے پورا بازو پہ اسپرے کیا, 2-3 ڈراپس اس کے کپڑوں پہ ہی گرے. پھر لیفٹ پہ کیا, مسا کیا, اور اس نے جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں, اس نے وضو ساکس پہنی ہوئی تھی.
اور اس نے اس کو مسا کیا, دیٹس اٹ, وضو ہو گیا اس کا. امپریس ہوا میں بہت زیادہ, لیکن میں نے کہا یار لوگوں کے سامنے کر رہے ہو تو لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے they may not show off تو نہیں, may not feel good about it کہ یار یہ کیا کر رہا ہے سیٹ پہ بیٹھ. تو anyway he did that but I was very impressed کہ یار کس طریقے سے اس نے وضو کیا, زبردست.